السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج جو حدیث پاک ہے اس حدیث پاک کا موضوع ہے اسلامی آداب معاشرت، یعنی اسلام میں جو آداب معاشرت ہے، معاشرت کے جو آداب ہیں، اس کے جو طور و طریقے ہیں، اس کو اس حدیث پاک میں ایکسپلین کیا گیا ہے اور اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، رواه البخاری ومسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بھلی بات کہے، اچھی بات کہے یا خاموش رہے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا احترام کرے۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ گویا کہ اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور وہ تینوں جو چیزیں ہیں وہ ایمانی خصلتیں ہیں جو حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہیں۔ یعنی اس میں جو تینوں چیز اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، پہلی چیز کہ انسان بولے تو صحیح بات بولے ورنہ خاموش رہے۔ دوسری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے جو اللہ اور یوم آخرت پہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پڑوسی کا احترام کرے اور ان کی عزت کرے، ان کا خیال کرے۔ اور تیسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ کیا ہے کہ اپنے مہمان کا احترام کرے۔ اب ان تینوں کو تھوڑا سا میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ آخر ان تینوں کا مطلب کیا ہے اور مفہوم کیا ہے۔ اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھنا یہ ایمان والوں کا تقاضا ہے، ایمان کی علامت ہے، اور مسلمان جب بھی کوئی بات اپنی زبان سے نکالے تو وہ بھلی بات نکالے۔ اس بھلی سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ جب مسلمان آدمی کوئی بات بولنا چاہے تو وہ انسان اس کے نتیجے پہ بھی غور کر لے کہ ہم جو بول رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ آخرت جو چیز ہم بول رہے ہیں اس کو بولنے کے بعد انسان راہ راست پہ آئے گا یا پھر حرام خوری میں پڑ جائے گا، اہدنا الصراط المستقیم پہ گامزن ہوگا یا پھر وہ جو ہے گمراہی کے راستے پہ آ جائے گا۔ اس کے نتیجے پہ غور کر کے بولے۔ بولنا بہت آسان ہے، لیکن اللہ کے رسول نے جو ہمیں تعلیم دی ہے کہ انسان بولے تو بھلی بات بولے ورنہ خاموش رہے۔ اور ایک حدیث پاک میں تو اللہ کے رسول نے یوں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جو چپ رہا، جو چپ رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ من سمت نجا، حدیث پاک ہے کہ جو چپ رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو مراد یہ ہے کہ انسان اگر بولے تو اچھی بات بولے ورنہ خاموش رہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ نتیجے پہ غور کرے کہ اس میں اس کے بولنے میں کوئی ضرر یا فساد یا خرابی تو پیدا نہیں ہوگی۔ کیا ہماری بات کسی انسان کو مکروہ یا حرام کی طرف تو نہیں لے جائے گی ہمارے بولنے کے بعد؟ اگر ایسا نہیں ہے تو زبان کھولے ورنہ زبان کو بند رکھے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اسی میں عافیت بھی ہے اور اسی میں انسان کے لیے اور مومن کے لیے سلامتی بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زبان کی حفاظت بہت اہم ہے اور اس سے متعلق قرآن و حدیث میں بڑی تاکید آئی ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ بے شک بندہ لاپرواہی کے ساتھ اللہ کی رضا کا ایک کلمہ بولتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے، اور بے شک بندہ مومن یا بندہ لاپرواہی کے ساتھ اللہ کی ناراضگی کا ایک کلمہ بولتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ جہنم کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ یعنی ایک ہی بول ہے، وہ بولتا ہے تو انسان اچھائی کی طرف جاتا ہے، اس کو جنت مل جائے گی، اور ایک بول ہے جو انسان بولے تو وہ جہنم کی طرف چلا جائے گا۔ ایک مثال میں آپ کو دوں، نکاح ایک ہی بول تو ہے، انسان بولتا ہے اور وہ دو آدمی، وہ دو شخص جو اجنبی ہوتے ہیں ایک ہو جاتے ہیں، ہمیش کے لیے ایک ہو جاتے ہیں۔ ایک لفظ بولتا ہے بس کہ میں نے قبول کیا، بس اتنا ہی تو بولتا ہے، اور دو جو غیر ہوتے ہیں وہ آپس میں مل جاتے ہیں۔ اور ایک ہی بول ہے، جو وہ بولے تو وہ چیز جو زندگی بھر کے لیے جڑی تھی وہ یکسر اور یک لخت ختم ہو جائے گی۔ ایک لفظ صرف کہا کہ میں نے تجھ کو طلاق دیا، ایک ہی بول ہے، لیکن ایک بول انسان کو اچھائی کی طرف لے جا رہی ہے، جنت کی طرف، اور ایک بول وہ جو انسان کو راہ راست سے بھٹکا دے رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان بولے تو اچھی بات بولے، ایسی بات بولے کہ جس سے فساد اور بگاڑ معاشرے میں پیدا نہ ہو۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نتیجے پہ انسان کو غور کر کے بولنا چاہیے۔ بولنے کو تو انسان کبھی کبھی جذبے میں بول دیتا ہے، لیکن پھر بعد میں اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا۔ یہ اگر احساس انسان کو پہلے ہی ہو جائے تو پھر انسان غلطی نہیں کرے گا، وہ شیطان اس وقت کہیں نہ کہیں انسان کو لغزش دے دیتا ہے۔ اور دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد اس حدیث پاک میں ہمیں تلقین فرمائی وہ یہ ہے کہ بے فائدہ کثرت کلامی اور بیسیار گوئی سے بچنا چاہیے۔ یعنی بہت زیادہ بلا وجہ انسان کو نہیں بولنا چاہیے، اور نہیں ایسی کوئی چیز کرنی چاہیے جس سے برائی معاشرے میں پیدا ہو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد ہے کہ جو زیادہ باتیں کرتا ہے وہ زیادہ غلطیاں کرتا ہے، اور جو زیادہ غلطیاں کرتا ہے اس کے گناہ بڑھ جاتے ہیں، اور جس کے گناہ بڑھ جائیں گے وہ جہنم کا زیادہ حقدار ہوگا۔ تو نتیجہ دیکھیے، تو اس میں خاموشی میں بہتر ہے۔ اسی لیے بزرگان دین کا ہمیشہ معمول رہا ہے کہ وہ اتنے ہی بولتے تھے جتنی ضرورت ہوتی تھی، ضرورت کے علاوہ کچھ نہیں بولتے تھے، جیسے ہم لوگ جو ہے خوب بولتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ پڑوسی کی عزت اور اس کا احترام کیا جائے، پڑوسی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، اس کی خیر و عافیت دریافت کرنا، بیمار ہونے پہ اس کی عیادت کرنا، ضرورت کے وقت کام آنا، اس کے رازوں کی حفاظت کرنا، اس کی عزت و آبرو کا دفاع کرنا، موقع بموقع تحفے تحائف دینا، ضرورت مند ہو تو صدقہ کرنا اور خیرات کرنا، یہ سب پڑوسی کے حقوق ہیں جن کی نگہداشت ایک مسلمان کے لیے ذمہ داری ہے اور ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ حدیث پاک ہے، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ذر روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، جب تم شوربہ پکاؤ تو اس کا پانی بڑھا دو اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے برابر پڑوسی کے متعلق نصیحت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے یہ سمجھا کہ کہیں ان کو وہ وارث نہ بنا دیں گے۔ یہ حدیث متفقون علیہ ہے۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے بھی اور امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ تو پڑوسی کا احترام اور اس کی عزت، اس کے رازوں کی حفاظت، اس کی دیکھ بھال کرنا، بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنا، اور اس کو تحفے تحائف دینا۔ تحفے تحائف اس لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ تحفہ دینے سے محبت آپس میں بڑھتی ہے، تو لین دین کا معاملہ جاری رکھنا چاہیے، ہے نا، تھوڑے ہی صحیح لیکن اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ اچھا، ایک بات اور پڑوسی سے بات یاد آئی کہ پڑوسی کو مطلب پڑوسی کی اگر کوئی شخص کو اذیت پہنچا رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے، تو اس کو حدیث پاک میں کہا گیا ہے کہ یہ حرام ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سوال کیا ایک دفعہ صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کو اللہ کا ہمسر بنایا، یعنی اللہ کا شریک کسی کو بنانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ نے فرمایا ہے۔ اس کے بعد پھر صحابہ نے پوچھا کہ اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟
تو آپ نے فرمایا کہ بچہ کو اس ڈر سے قتل کر دینا کہ اس کے رزق کا اہتمام کون کرے گا، یعنی رزق کے خوف سے بچے کا قتل۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا۔ یہ حدیث پاک بھی متفق علیہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث پاک اور ہے جو اس حدیث پاک سے اس حدیث پاک کے ریلیونس ہے، اس کے اس کو بیان کرنا ضروری ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ 3 بار آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ دریافت کیا گیا کہ کون اے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پڑوسی اس کے شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے پڑوسی جو ہیں ہم سے خوش رہیں۔ اور آپ کا سب سے قریبی پڑوسی کون ہے؟ تو انسان کا سب سے قریبی پڑوسی وہ ہوتا ہے جو آپ کے دروازے سے سب سے زیادہ قریب ہو۔ اور حدیث پاک کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پڑوسی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک پڑوسی کافر پڑوسی، جسے صرف پڑوس کا حق حاصل ہے، کافر ہے لیکن پڑوس تو ہے آپ کا، تو اس کو پڑوس کا حق حاصل ہے، نمبر 1۔ دوسرا پڑوسی وہ ہے مسلمان پڑوسی، جسے اسلام اور پڑوس کی وجہ سے دوہرا حق ہے، چونکہ وہ پڑوسی بھی ہے اور مسلمان بھی ہے تو اس کا ڈبل حق۔ اور تیسری چیز ہے مسلمان رشتہ دار پڑوسی، جو تہرے حقوق کا مستحق ہے، یعنی اگر مسلمان بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، آپ کا رشتہ دار بھی ہے، تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو ہے تہرے، یعنی 3 درجے اس کو ملیں گے۔ اگر وہ اس کے ساتھ اچھائی کرتا ہے تو اس کو گویا کہ 13 ثواب ملے گا، 3 ثواب ملے گا۔ اور اخیر بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ مہمان نوازی واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ ضیافت 3 دن ہے، 1 دن اور 1 رات عطیہ ہے، اس کے بعد مہمان پر جو کچھ خرچ کیا جائے وہ صدقہ ہے۔ کسی مہمان کے لیے جائز نہیں کہ میزبان کے پاس گنہگار کر دینے کی حد تک ٹھہرے۔ لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیسے اسے گنہگار کرے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اتنی مدت تک نہ ٹھہرے کہ اس کے پاس اس کی ضیافت کے لیے کچھ نہ رہ جائے۔ یعنی انسان عام طور سے مہمان 3 دن تک رہتا ہے، تو 3 دن تک ایک مسلمان پہ ضروری ہے کہ وہ اس کا خیال رکھے، اس کی ضیافت کرے۔ اب اس کے بعد اس کو خود نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ اگر وہ ٹھہرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بھی، اگر اللہ نے دیا ہے تو وہ بھی جس گھر میں ٹھہرا ہے وہ اس کے انتظام میں اور اس کی چیزوں میں اپنا ہاتھ بٹائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس حدیث پاک پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔